اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے سورہ مومنون آیت نمبر 73 سے 95 تک۔ دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ صرف پہلی آیت ہم پڑھ لیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ بلاتے ہیں کس طرف؟ سیدھے راہ کی طرف۔ اور سیدھا راہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض کوثر کے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ اب اپنے مہمانوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جام پلا رہے ہوں گے، اور کچھ ایک جماعتیں آئیں گی کچھ ایسی جن کے ماتھے جو ہے وہ محرابوں کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو میری طرف آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرمایا جائے گا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نت نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی تھیں، اور ان کو ثواب سمجھ کے ان کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ ان کو جہنم میں جا کے پھینک دو۔ تو واحد سیدھا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ کون ہیں ایمان والے؟ جو میرے بعد ہیں۔ اور ان کے بعد کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ جو رفیق تھے، جنہوں نے صحبت کی، جن سے ملے انہوں نے۔ اور ان کے بعد تابعین ہے۔ تابعین کون ہیں؟ جن کو امتیاز حاصل ہوا صحابہ سے جو ہے وہ ملاقات کا شرف ان کو ملا۔ اور پھر تبع تابعین وہ ہیں جن کو ان لوگوں سے شرف ملاقات جو ہے وہ اللہ نے جو ہے ان کے لیے جو ہے مبارک کی، جنہوں نے صحابہ کرام سے جو ہے وہ ملا تھا۔ تو اگر کوئی چیز ہمارے روایات میں قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ چاہے کوئی بھی کوئی کہہ دے، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مشائخ ہو، پیشوا ہو، ہم اس کو ماننے کے جو ہے وہ پابند نہیں۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ، اور بے شک آپ بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ تین چیزیں ہیں، یہی سیدھی راہ ہے، انہی پہ چلنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، یقیناً وہ اس راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ کس راہ سے ہٹ رہے ہیں؟ جس راہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا۔ وہ راہ کیا تھی کہ لوگوں اپنی آخرت کا بندوبست کر کے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت فرمایا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کر کے رکھنا، وہاں پہ جا کے میرے آسرے پہ نہ رہنا۔ سیدھی راہ وہ ہے جو راہ اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ دیکھیے میں جس کو مرضی جس کے نعرے لگاتا رہوں، اس کے نام کے جھنڈے بلند کرتا رہا ہوں، اس کی سالگرہوں پہ کیک کاٹتا رہوں، اگر میں اس کی تعلیمات پہ اوپر عمل نہیں کرتا، مجھے کوئی حق نہیں ہے اپنے آپ کو اس رسول کا امتی کہلانے کا۔ رسول نے کیا کہا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، زندگی میں اپنے بل بوتے پہ گزارنا چاہتا ہوں، وہ راہ میری ناپسندیدہ ہے، لیکن میں نعرے لگانے میں سب سے زیادہ آگاہ ہوں۔ کوئی نعرے وارے جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے، وہ تعلیم کام آئے گی جو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بتا دی، وہ راستہ جس راہ پہ چل کے کامیابی ہو سکتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر، یقیناً وہ اس راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ کون سی راہ سے بھٹک رہے ہیں؟ وہ جو آخرت کی طرف کامیابی والا راستہ ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا، اور دور کر دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو ان کے اوپر تکلیف ہے، جو بیماری ہے، جو عذاب ہے، ان کے اوپر دور کر دیں، لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یقیناً وہ پھر بھی جو ہے وہ جمے رہیں گے اوپر اپنی سرکشی کے اوپر، اپنے اس اندھے پن میں جو ہے وہ جمے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا اذیتیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انتہا کی حد تک کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں کی، اسلام کی راہ میں روڑے لٹکائے۔ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر بھی کہتے یوسف جیسا جو قحط ہے جو اس دور میں آیا تھا وہی ان کے اوپر نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی، اور یہاں پہ بھی قحط آ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بری طرح قحط آیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کی ہڈیاں، گوبر، خون، مردار تک سب کچھ کھانے کے اوپر جو ہے وہ کھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔
اور پھر اس مجبوری کی حالت میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ تو رشتے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو پھر آپ یہ آپ کے اپنی برادری والے لوگ اس وقت جو ہے اور گوبر ہڈیاں اور اس حد تک ان کی بھوک کی بری حالت ہو گئی تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تو دھواں دھواں سا ان کو نظر آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر رحم بھی کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جو تکلیف جو بیماری ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ پھر بھی جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ جمے رہیں گے، اسی سے ہلیں گے نہیں۔ اور وہ یہی ہوا، اللہ کے رسول نے دعا کی، بارشیں بھی ہوئیں، غلہ بھی آنا شروع ہو گیا، جیسے خوشحالی آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ویسے کی ویسے اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً اگر ہم پکڑ لیں ان کو عذاب میں، جب فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہیں عاجزی اختیار کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ اس رب کے سامنے گڑ گڑائے۔ آج کی مثال پھر دیکھ لیجئے، اپنے گریبانوں میں ہم خود جان کے دیکھ لیں اس کرونا کی وبا میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ کسی قوم کو جو ہے وہ راہ سے ہٹ جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وارننگز بھیجتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ اس تنبیہ سے کیا انہوں نے اپنے اوپر اثر لیا، کیا انہوں نے اس تنبیہ کو اللہ کی طرف سے وارننگ سمجھا اور سمجھ کے اپنے راستے بدلے، یا وہ انہی راہوں پہ چلتے رہے۔ ہم نے کرونا کا عذاب 2 سال میں بھگت کے دیکھ لیا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں جو ہے وہ کرونا کی بیماری نہ آئی ہو، یا جس گھر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موت معاذ اللہ کی پناہ واقع نہ ہوئی ہو۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیا سیکھا ہم نے اس میں سے؟ کیا یہ وارننگ ہمارے لیے کافی نہیں تھی کہ اپنا راستہ سیدھا کر لو، اس راہ پہ چلو جو اللہ اور اس کے رسول کا راہ ہے؟ لیکن ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ ہم نے اس وارننگ کو کچھ نہیں سمجھا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے، یہ جو ہے وہ وقت کا ہیر پھیر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب جس وقت خوشحالی آتی ہے اس خوشحالیوں کو ہم اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور جس وقت کوئی عذاب آتا ہے، جس وقت کوئی مصیبت بیماری آتی ہے، ہم حالات کا ہیر پھیر سمجھنے لگ پڑتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اگر ہم رحم کریں اور دور کر دیں، آج اللہ نے اگر کرونا کی وبا ہٹا دی ہے تو کیا سیکھا؟ کیا ہم ان راہوں کو چھوڑ چکے ہیں جن راہوں پہ چل کے جو ہے وہ جہنم کا جو ہے مقدر بنتے ایندھن بنتے ہیں لوگ؟ ہم کیا بے ایمانی، ہم چوری، ہم خیانت، ہم جھوٹ بولنا، ہم وعدہ خلافیاں چھوڑ چکے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اس وارننگ کا اثر کیا ہوا ہمارے اوپر؟ یہی بات ان کی تھی کہ ان کے اوپر جب وارننگ قحط سالی کی شکل میں آئی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو پھر کیا کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، رحم کریں، دور بھی کر دیں، یہ پھر وہیں رہیں گے اس کے اوپر۔ اور جب ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے جھکے بھی نہیں۔ کتنا کہ جھکے ہیں ہم اس کرونا کے دوران اللہ کے سامنے، یتضرعون، اور کتنی دفعہ گڑ گڑائے ہیں اس کے سامنے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کر دے، ہمیں ٹھیک کر دے، تو پھر جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم تیری راہ پہ چلیں گے، جو تیرے رسول کا راستہ ہے اس کو جو ہے وہ ہم مانیں گے، اس راستے کی بھرپور جو ہے وہ پیروی کریں گے۔ وہ نہیں کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ کب تک؟ یہ جب تک ہم نہیں مانیں گے، تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سر کے اوپر تھوڑا خود جو ہے وہ نہیں پڑے گا، جب تک ملک الموت آ کے لینے والا نہیں آ جائے گا کہ چلو اب تمہاری باری آ گئی ہے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ جب ہم ان کے اوپر کھول دیتے ہیں بابن، دروازہ، ذا عذاب شدید عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تب وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں، دیکھیے اس وقت کہتے ہیں اچھا اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ دیکھیے یہ مبلسون لفظ کس سے ہے؟ لاباسا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جانا۔ یہ مایوسی بھی اس کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ پورا نہیں کرتی۔ یہ ہے کہ بعض اوقات اسی مایوسی میں انسان ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، اور ڈیسپریٹ ہو کے اور راہوں پہ نکل جاتا ہے، جیسے شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اور مایوس ہو کے ڈیسپریشن میں جو ہے وہ اس کی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اور اس کے بعد ان راہوں پہ چل پڑا جہاں سے واپسی کوئی نہیں تھی۔ تو ہم بھی جو ہے اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب کیا کریں ہم؟ اب ہمیں اللہ جانے دے، اب ہم جو کر کے آئیں گے تو ہم ٹھیک کر کے آئیں گے۔ اللہ کی سنت نہیں ہے کسی کو واپس بھیج دینا، اور اگر کسی کو واپس بھیج دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے، اگر ہم ان کو واپس بھیجیں تب بھی یہ وہی کریں گے جو کچھ پہلے کرتے آئے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اوپر عذاب آیا، ہم اللہ کے آگے جھکے، گڑ گڑائے نہ، تو ہمیں اس کے بعد ہمیں کوئی ہمارے راہ سیدھے ہوئے۔ گڑ گڑانے کا مطلب تو یہ ہے، تابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا۔ پلٹنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو کام اللہ نے جس سے روکا ہے اگر کر بیٹھے ہیں تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لینا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی کہ صبح کر لی، دوپہر کو پھر کر لیا، دوپہر کو توبہ کی، شام کو پھر کر لیا۔ ہاں اللہ کو پلٹ آنے والے انسان پسند ہیں،
لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہی ہے توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب ہم دوبارہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور یہ تو وہ ذات ہے، انشاء لکم السمع، جس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔ یہ تین اللہ نے جو ہے وہ تمہیں خصوصیات بخشی ہیں۔ اللہ نے کان سننے کے لیے بنائے، اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی، اللہ نے دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو حیوانوں میں بھی ہیں، ان کے بھی کان ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی دل ہیں۔ تو پھر کیا وہ تو دل تو وہاں پہ صرف پمپنگ کے لیے کام کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ آنکھیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کان جو ہے وہ صرف سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، ہم نے بھی اسی راہ پہ چلنا ہے جس راہ کے اوپر جو ہے وہ حیوان چلتے ہیں، تو پھر ہمارے اور حیوان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمیں اور حیوان میں کیا فرق ہو گیا؟ حیوان کو تو پھر اللہ نے فرما برداری پہ لگایا کہ اس نے اسی راہ پہ چلنا جس پہ اس نے کہہ دیا۔ ہم تو اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو اس راہ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے پہلے کہا، سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب ہماری ہر چیز کا محور، ہر چیز سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ دماغ سے ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جتنی دفعہ بھی فرمایا ہے یہ افئدہ، اسی میں اثر ہوتا ہے، اسی میں تاثیر ہوتا ہے، اسی میں فہم ہوتا ہے، اسی میں تفہیم ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسی دل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ان سے کام نہیں لیا، قلیلا ما تشکرون، تو شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کام کو کرنا۔ لیکن ہم اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو ناشکرے ہیں، ہم تو نافرمان ہیں اللہ کے۔ تو کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ایک حیوان میں؟ حیوان بھی آیا، دنیا میں زندگی گزاری، بچے پیدا کیے، غار بنایا اور اس کے بعد مر گیا۔ ہم بھی یہی کریں گے تو پھر فرق کیا رہ گیا ہمیں؟ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو، اس راہ پہ چلتے نہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور تمہارے دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں زمین میں پھیلا دیا اس نے۔ دیکھیے کہ ایک آدم سے جو ہے اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ اربوں لوگ ہیں اور دنیا کے کتنے کونوں میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ یہ جو تحشرون ہے نا، اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں آتا، اور اگر اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر ہم اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جو اوپر آ گئی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، کہ ہم اس راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ تمہیں پھیلایا زمین میں، پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور جب تم جمع کیے جاؤ گے تو پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اس راہ پہ چلے کہ نہیں چلے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، یحیی وَیمیت، وہ جو زندہ کرتا ہے، وَیمیت، اور مارتا ہے۔ جس نے ایک دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کس طرح مشکل ہے؟ جس نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پیٹرن بن گیا، اللہ نے ایک چیز جو ہے وہ تخلیق کر دی تو دوبارہ پھیلا اس کے لیے مثال دیکھنی ہے۔ یہ درختوں کی مثال دیکھنی ہمارے سامنے ہے۔ یہ درخت اور جو ہے وہ مہینے بعد بالکل ٹونڈ ونڈ ہو جائیں گے، ان کے اوپر کوئی پھل نہیں رہے گا، کوئی گرینری نہیں رہے گی، ایک قسم کے وہ مردہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کی بارش برسے گی اور پھر یہی سب کچھ زندہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ ہمیں نشانیاں دیکھنے کے لیے بتاتا ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی بدو سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا اللہ کی نشانیوں سے۔ انہوں نے کہا کون سی نشانیوں سے؟ انہوں نے کہا اس راہ پہ گزرتے ہوئے یہ اونٹ کی مینگنیں نظر آئی ہیں، یہ کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ جب اونٹ یہاں سے گزرا ہے، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ زمین کا اپنے میوے جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کرنا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسانا، یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور پہچاننے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے بدلنا رات اور دن کا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اتنا کچھ سمجھ کے بھی دل دیا اللہ نے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کان دیے حق سننے کے لیے، آنکھیں دی حق کو دیکھنے کے لیے، حق کے اوپر چلنے کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم بے سمجھ ہو کہ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو اور پھر ان چیزوں راہوں پہ چلتے نہیں ہو؟ بل قالو، بلکہ کہتے ہیں، مثل ما قال اولون، وہی بات کہتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کہی تھی، جو ان کے بڑوں نے کہی تھی۔ وہ بڑے ان کے کیا کہتے تھے؟ قالو، وہ تو کہتے تھے اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آج یہی بات کہتے ہیں وہ بھی کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ کس نے دیکھی ہے؟ جب آئے گی دیکھی جائے گی، آئے گی دیکھی جائے گی، تبھی ہم دیکھیں گے جس وقت عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر آ برسے گا، جس وقت جو ہے وہ لینے والے آ جائیں گے اور کہیں گے چلو اب اس کے بعد پھر اس وقت ہم کہیں گے ایمان لائے۔ دیکھیں ایمان تو بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب ہے، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ دیکھ لیا، دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، کیا وہ بخشا گیا تھا؟ نہیں، اس کے اوپر تو لعنت کر دی گئی تھی اور ابھی تک وہ لعنتوں کا شکار ہے۔ تو یہاں پہ وَإِذَا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی دیکھیے بات وہیں پہ تان آ کے ٹوٹتی ہے۔ تحشرون یؤمنون بالآخرۃ، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا یہ تمہارے سامنے، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ جیسے درخت ہیں، یہ پودے ہیں، یہ سب کچھ بالکل ٹنڈ منڈ اجڑ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بارش آئے گی، پھر دوبارہ سے ہرے بھرے ہو جائیں گے، دوبارہ ان کو اللہ زندگی دے دے گا۔ تو جب وہ ایک دفعہ دے سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ دینے کے اوپر قادر کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے فلاں نے مر جانا، فلاں نے مر جانا، سیلاب آنا، طوفان آنا، سب کچھ ہو جانا، نہیں مرنا تو میں نے نہیں مرنا۔ ہم کون سی ایسی، کیا ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہماری اوپر والی نسل جو ہے وہ کہاں چلی گئی؟ ہمارے ماں باپ، خالہ خالو، پھوپھو تایا ماموں کہاں ہیں؟ وہ سب چلے گئے۔ ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگ چلے گئے، ہمارے نیچے لوگ کتنے روز جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے؟ اور جب مجھے مرنا ہے تو پھر الٹیمیٹلی تو پھر میں اگلے کے لیے کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ میں اپنے اگلے راستے، اگلی منزلیں جو ہیں وہ سیدھی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو میں ٹھیک نہ ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تیاری کب کرنی چاہیے اگلے مراحل کی؟ تو فرمایا موت سے ایک دن پہلے۔ میں نے کہا موت تو کل بھی آ سکتی ہے، تو پھر آج سے کرو۔ آج سے دیکھیں، اللہ کی احسان ہے، احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ یہ جو چند گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں ان کو جو ہے وہ کھیل کود میں، عیش و عشرت میں جو ہے وہ نہیں برباد کرنا۔ یہ اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر وہی ہوگا، لقد بے شک وَإِذْ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ، یہی ڈراوا پہلے ہمارے اجداد کو دیا جاتا تھا، یہی وعدہ ان سے کیا جاتا تھا، یہی ہمیں کہا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں بس۔ یہ تو لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، قصے کہانیوں سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کوئی مرا ہوا زندہ آ کے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو پھر کیسے اٹھیں گے ہم؟ یہی وہ لوگ اس وقت بات کیا کرتے تھے، یہی بات آج کرتے ہیں۔ پوچھئے ان سے ذرا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ان کی ان باتوں کے دلائل جو ہیں وہ بڑی تسلی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، لمن لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے اور سب کچھ کس کے اندر جو کس کا ہے وہ کس کا ہے؟ یہ زمین جو میوے اگلتی ہے، زمین جو منرلز جو ہے وہ نکالتی ہے، یہ زمین اور سب کچھ یہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، پتہ ہے تمہیں؟ اگر تمہیں پتہ ہے، سیقولون للہ، فٹ کہیں گے اللہ کا۔ پھر کہا گیا افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہاں پہ بات کر دے گی ایک زمین تک کی حد تک کی، اس زمین سے تو تم واقف ہو، اس زمین کا تو تمہیں پتہ ہے یہ پھل اگاتی ہے، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ فوراً سے پہلے اللہ کا۔ تو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ پھر تم فلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اچھا چلو یہ بات بتاؤ، قل من رب السماوات السبع، یہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ اور رب العرش العظیم، اور جو بڑا عرش ہے اس کا پروردگار کون ہے؟ کون ہے؟ سیقولون للہ، پھر کہیں گے فوراً اللہ۔ زمین تک کی بات ہوگی یہ ساتوں آسمانوں کی اوپر کی، اور اللہ کے عرش کی۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی ماہیت کیا ہے کوئی جانتا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے، یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، ادروائز اس میں کوئی اتھینٹیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کی اصل ماہیت ہے کیا، اس کی شکل و صورت ہے کیا۔ کہا گیا اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک 50,000 سال کی مسافت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ زمین کا جو 7واں آسمان ہے، اس 7ویں آسمان سے 50,000 سال کی مسافت کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ عرش کو عرش اسی لیے کہا جاتا ہے اس کی بلندی کی وجہ سے کہ وہ سب سے بلند ہے۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، مان لیا زمین والی ساری چیزیں اس کی، ساتوں آسمان اور اس کے اوپر اللہ کا عرش، وہ سب کچھ اس کا۔ افلا تتقون، پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ مان لیا یہ سب کچھ اللہ کا ہے، زمین کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کے ہیں، عرش اللہ کا ہے، سب کچھ ہے۔ افلا تتقون، پوچھئے پھر ان سے کہ پھر تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بعد پھر اگلی بات جو کہی گئی، اس میں پوری کائنات کو سمو دیا گیا۔ کل من بیدہ ملکوت، ملکوت لفظ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں ملک، 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 یہ تینوں لفظ آ جاتے ہیں۔ ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملکیت ہو جانا۔ ملک کا معنی کیا؟ ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملک وطن۔ اور اس کے بعد تیسرا ملک کا معنی ہوتا ہے سردار، بڑا، افضل، جو سب سے ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو اکٹھا کریں کہ ان سب کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ بھیا کل من بیدہ ملکوت، تو کس کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ؟ ملک، ملک اور ملک، یہ تینوں کس کے ہاتھ میں ہیں؟
کل شعین ہر چیز کی، وہو یجیرو اور وہ پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ اور اس کے اوپر کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں پتہ ہے تو یہ بتاؤ۔ عرب معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے کو پناہ دے دیتا تو وہ شخص جو ہے اس قبیلے کی پناہ میں آ جاتا اور کوئی اس کو دوسرا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاں اگر سردار چاہے اس کے اوپر جو چاہے وہ کر سکتا تھا، اگر سردار پناہ دے دیتا تو اس کے اوپر کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ تو جس کو اللہ نے پناہ دی، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور کسی اور کو پناہ نہیں دے سکتا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کو کوئی اس سے جو ہے وہ ہلا نہیں سکتا۔ اگر تمہیں یہ پتہ ہے تو بتاؤ پھر۔ سیقولون للہ، ان قریب فوراً جھٹ سے جواب دیں گے اللہ کا۔ قل فانا تسحرون، پھر تم کیوں مسحور ہوئے جاتے ہو، کیوں تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے؟ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ جادو ہوا ہے، آپ پہ جن آ گیا ہے، آپ پہ سایہ ہے، آپ کو جو ہے وہ جن پڑھا جاتا ہے، آپ کسی سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو سحر زدہ شخص کون ہوتا ہے؟ جس کو کسی نے کچھ سکھا دیا ہو۔ تو پھر جب یہ ساری باتیں تم کر رہے ہو تو سحر زدہ محمد نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سحر زدہ تم ہو۔ تم نے زمین کا مانا کہ اللہ کی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ ساتوں آسمان اللہ کے ہیں، عرش اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر جو ہے تم کیوں جو ہے وہ اس کے ساری بادشاہی اللہ کی ہے، تو پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کیوں جو ہے دیکھتے ہو؟ سیقولون، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم سحر زدہ ہو، تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، تم کسی دوسری بات کو اون کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ دوسری بات کس کی ہے؟ تم شیطان کے ٹریپ میں آ گئے ہو، تم شیطان نے تمہیں سحر زدہ کر لیا ہے، شیطان نے تمہیں پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ دنیا بڑی خوش نما ہے، اس دنیا میں 4 دن کی موج کرو، عیش کرو، اس کے بعد مر کے بعد دوبارہ اٹھنا کس نے دیکھا؟ یہ ہے وہ تعلیم، یہ ہے وہ سحر زدہ ہونا کہ تم مسحور ہوئے اس سے۔ بل آتیناہم، بلکہ ہم نے تو تمہیں جو ہے وہ بالحق کے سچائی دی ہے، ہم نے تو تمہیں سچ بتا دیا ہے کہ تم یہاں سے آئے ہو، یہاں تم نے رہنا ہے، یہ رہنے تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور یہاں تم جاؤ گے اور یہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، یہ ہے سچائی، یہ سچائی تم نے ہم نے دے دی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن بے شک وہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے اس کو کہ ہاں یہ واقعی ہو رہا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اور نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا۔ عیسائی کہا کرتے تھے اس وقت کہ اللہ کا بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، لات و عزیٰ کو جو ہے وہ مانتے تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وہ کہا کرتے تھے۔ تو ہر کسی نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اولادیں منسوب کر رکھی تھیں۔ تو دیکھیں جو اللہ کی اولادیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ اللہ کی اولادیں ہوتی معاذ اللہ، تو پھر تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوتی، پھر تو اس کی ملک میں بھی شریک ہوتی۔ تو اللہ تو عاجز نہیں ہے ان چیزوں سے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنی اولاد، وَكَانَ مَعَهُ، اور نہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ کلیئرٹی کے ساتھ بار بار جو ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، لم یکن اللہ کفوا احد، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ اس 2 لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا گیا۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی ساتھ ہے۔ من الہ، نہ اس کے کوئی ساتھ الہ ہے۔ اذن لذہب، اگر ایسا ہوتا تب لے چلتے، کل الہ، تمام معبود، بما خلق، جو انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ اگر بہت زیادہ الہ ہوتے، بہت سارے معبود ہوتے، تو ہر کوئی اپنی اپنی سرداری کا جھنڈا لے کے اپنی خلق کو اپنے پیچھے لگاتا اور چل پڑتا۔ اور پھر ہوتا یہ کہ ایک سے زائد ہوتے، تو پھر ایک سے زائد ہوتے تو آپس میں کلیش بھی ہوتا، اور جب کلیش ہوتا تو ایک دوسرے میں سے ایک ہارتا ایک جیتتا۔ جو ہارتا پھر وہ رب کیسا ہو گیا، وہ الہ کیسے ہو گیا، جو مغلوب ہو گیا وہ کیسے ہو گیا۔ اور اگر دونوں برابری پہ رہتے تو اس کا مطلب کہ دونوں ہرانے کے اوپر ایک دوسرے کو ہرانے پہ عاجز نہیں ہیں، عاجز ہیں، ہرانے سے عاجز ہیں، تو جو عاجز ہوا وہ بھی معبود کیسے ہو گیا؟ تو معبود تو ہے ہی نہیں، پھر اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اذن لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم الى بعض، اگر ہوتے الہ تو ہر الہ اپنی مخلوق کو اپنے پیچھے لگاتا اور چل پڑتے، پھر کیا ہوتا؟ کیا ایک آفس میں 2 باسز ہوں تو آفس چل سکتا ہے؟ جب وہ آفس نہیں چل سکتا، ایک سکول میں 2 ہیڈ ماسٹرز ہوں تو چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ 2 پرنسپلز ہوں تو چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ تو یہ کائنات جو ہے وہ ایک سے زائد الہ کے اوپر کیسے چل سکتی ہے؟ اس وقت ایک کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل مکانے یا دلیل مکانے کہتے ہیں، جب 2 کا کنسپٹ لایا جائے
تو اس میں یہی ہے کہ دو اگر آپس میں لڑتے، ایک ہار جاتا تو ہارنے والا نکل گیا تھا، اگر دونوں برابر رہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہرانے پہ جو ہے وہ قادر نہیں ہے، تو پھر وہ بھی عاجز ہوا، وہ بھی نکل گیا، تو پھر بات وہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے۔ ہوتا تو وہ سارے اپنی اپنی مخلوق کو ساتھ لے پڑتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں کرتے، ایک کہتا کہ اچھا میں نے اس جسم کو آرام دینا ہے، دوسرا کہتا میں نے حرکت رکھنی ہے، ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے یہاں تو اسے کو دھوپ نکالنی ہے، ایک کہتا یہاں پہ ہوا چلے گی، دوسرا کہتا یہاں پہ ہوا بند ہوگی۔ تو پھر یہ دنیا کیسے چلتی؟ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس چیز سے، عما یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت، وہ علم رکھنے والا ہے غیب کا بھی، والشہادت اور حاضر کا بھی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو یہ فضول بکواس کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے جو یہ غیب میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے تئیں چھپے چھپے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں، لات و عزیٰ کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہو جاتے ہیں، اصاف اور نائلہ کو اپنا رب ماننا شروع کر دیتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ کو سارے غیب پتہ ہیں۔ اور حاضر میں والشہادت، اور حاضر کی بھی ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ فتعالی عما یشرکون، وہ ان شرکوں سے، ان چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے، وہ بلند و اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے، اب یہ سارا سینیریو ڈسکس کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی، کیا بات آئی؟ کہ اگر اب اللہ کی راہ پہ تو یہ چلنے والے نہیں ہیں، اگر یہ اللہ کی راہ پہ نہیں چل رہے تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی آئے گا، تو کیوں نہ اللہ سے جو ہے وہ میں دعا کر لوں کہ اللہ اگر جو تو ان سے وعدے کرتا ہے کہ اگر یہ تیری بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر جو عذاب آئے گا، تو جب عذاب آئے تو مجھے سائڈ پہ ہٹا لینا۔ ویسے تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو عذاب کے وقت نکال لیا کرتا ہے، تو یہاں پہ اگر اللہ کا نبی یہ کہہ سکتا ہے، دیکھیں جس وقت اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے اس وقت وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا، اس وقت سر پھر گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ کیا کرونا میں جو ہے اس نے یہ دیکھ کے مارا، اللہ دیکھ کے جو ہے وہ کرونا کسی کو چمٹا کہ یہ بد ہے یا یہ نیک ہے؟ جب یہ آتا ہے تو یہ سب کو لے جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ کی التجا کرتی رہنی چاہیے، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھ، جب تیرے پاس تیرا عذاب کا کوڑا برسے تو مجھے اس میں سے جو ہے وہ اس سے دور نکال لینا۔ کل کہہ دیجئے، دعا کیجئے، یہاں پہ لفظ کل کا معنی رب اما ما ترینی ما یوعدون، اگر تو دکھائے وہ کچھ جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے، ما یوعدون جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اگر کچھ ایسا ہو تو اللہ ربی، اے میرے پروردگار، فلا تجلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالم لوگوں میں سے نہ کر دینا۔ اور یہ عذاب کا کوڑا برسا ان کے اوپر۔ بدر میں پہلی جھلک دکھائی گئی ان کو، 70 سرداروں کے سر اتارے گئے، اس کے بعد اس کا اختتام کہاں پہ ہوا؟ اختتام وہ ہوا جب وہی رسول جس کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، اور وہی رسول جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امن دے رہا ہے، وہی ان کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور اس وقت پھر کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، یا تم اس علاقے کو چھوڑ کے نکل جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو پھر تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تھا اختتام اس کا جس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ مجھے ان سے وَإِنَّا، اور کہا بے شک عَلَىٰ أَن نُرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم جو ان کو وعدے دے رہے ہیں، جو ان کو ڈراوے دے رہے ہیں، اس کو آپ کو دکھا دینے پہ قادر ہیں۔ اور یہ قدرت، یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ آپ کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوگا، آپ کے ہاتھوں ہی یہ سب کچھ ہوگا، اور آپ کے سامنے ہوا بدر کی شکل میں۔ بدر کے بعد آنورڈ چلتے جائیے فتح مکہ تک، اللہ نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ان سب کو اپنا وہ وعدہ دکھایا جس کا وعدہ جو ہے وہ ان سے کیا جا رہا تھا۔ یہی وعدے ہمیں بھی کیے جا رہے ہیں، یہی ڈراوے ہمیں بھی دیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ڈراوے دیے جا رہے ہیں؟ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر ہم نے راہ چھوڑ دی تو پھر انجام ہمارا وہی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پہ اعتبار نہیں کرتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یقیناً وہ راہ سے ہٹ جانے والے ہیں۔ اب بات وہی ہے سیدھی سی کہ ہمارا کتنا کہ ایمان ہے آخرت کے اوپر۔ اگر ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں لوگوں کو ان کی کمر سے پکڑ کے جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور لوگ جو ہے وہ برساتی کیڑوں کی طرح جو ہے وہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار پڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو بار بار راہ بتا رہا ہوں کہ یہ راہ غلط ہے، سب کچھ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچائی، جن کی امانت، جن کی دیانت مسلمہ تھی، جب آپ نے کھڑے ہو کے یا صباحا فرمایا اس وقت، اور کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ایک
اگر میں کہوں گا اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کر دے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کہا ہاں آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کہا میں اس سے بڑے عذاب کی خبر تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اس اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے تمہارا انجام اس سے زیادہ برا ہوگا۔ لیکن ہم نے وہ راہیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے اپنی آخرت چھوڑ دی ہے۔ آج ہم میں سے حرام حلال کا کنسیپٹ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ حرام کا حلال کا ہے، ریسورس کیا ہے اس کا، ہم کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، کبھی ہم حرام کما کے، حرام کی کمائی سے اپنے بچوں سے پھر وفا کی امید مت رکھیے۔ آپ یہ مت رکھیے کہ حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کن جو ہے وہ ہم خوش گمانیوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب جانا ہے تو ہم اپنی راہ سیدھی کیوں نہیں کرتے، ہم اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے جو راہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے۔ دیکھیے اس دین کی سچائی کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے، جب سے رہتی دنیا بنی ہے اس وقت سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے، اس کے مقابلے میں کتنے دین آئے، کتنے فتنے سر اٹھائے، کتنے باطل جو ہے وہ اس کے سامنے آئے، ہر باطل جو ہے وہ ٹکرا کے جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا، اس کا سر ٹوٹ گیا، وہ جھک گیا، کلمہ تو وہی لا الہ الا اللہ ہی رہا۔ تو اس کا مطلب ہے سچائی کیا ہے؟ سچائی لا الہ الا اللہ ہی ہے، محمد رسول اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جتنے کرونا، ڈینگی اور دوسرے مراض میں جو ہے مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ اللہ منظور صاحب کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرما دے، صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی رحمت فرما، سب کے اوپر سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کی مغفرت بخشش تیرے ہاں ٹھہر چکی، اللہ ان کی درجات کی بلندی فرما دے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے درجات جو ہے وہ بلند ہو رہے ہوں گے، وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ ہمارے درجات کس سبب بلند ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو صدقہ جاریہ تم چھوڑ آئے تھے، وہ جو نیک اولاد چھوڑ آئے تھے، ان کی دعاؤں سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔